الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا ابو بكر وعمر في نفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين اظهرنا فعبط علينا وخشينا ان يقطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت اول من فزع فخرجت ابتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتيت حائطا للانصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حيث من بير خارجة والربيع الجدول قال فاحتفظت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قال كنت بين أظهرنا فكنت فأبطأت علينا فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة وآتني نعليه فقال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيك من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فقال أول من لقيت عمر فقال ما هاتان نعلان يا ابو هريرة فقلت هاتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة فضرب عمر بين السدي فخررت لإستي فقال ارجع يا ابا هريرة فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدهشت بالبقاء وركبني عمر فإذا هو على إسري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثني به فضرب بين سدي ضربة خرجت لإستي فقال ارجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنا عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ لمبی حدیث شریف روایت مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، ہم آپ کے ارد گرد تھے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، کہیں گئے اور غائب ہو گئے، تو کافی دیر جب واپس نہ لوٹے تو ہم نے انہیں تلاش کرنا شروع کیا. تو سب سے پہلے میں نے تلاش کرنا شروع کیا، تو میں انصاری صحابہ میں بنی نجار کے ایک باغ کے پاس پہنچا، تو اس کی چار دیواری کے ارد گرد میں نے چکر لگایا کہ کوئی راستہ مل جائے اندر جانے کے لیے. کوئی راستہ نہ ملا تو باہر کے کنویں سے جو پانی سیراب کرنے کے لیے کھال آتی تھی، کھال تھا یا چھوٹی نہر تھی، وہ گول سا اس کا جو دائرہ تھا موگا نما، میں اس سے سمٹ سمٹا کے اندر داخل ہو گیا. تو میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہوئے فرمایا ابو ہریرہ ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ہوں. آپ نے فرمایا تم کیسے آئے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے درمیان تھے، پھر آپ چلے گئے، ہم ڈر گئے کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ہم سب آپ کو تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں. تو میں بھی آپ کے پاس نکلا ہوں، تو میں اس باغ کے پاس پہنچا، میں نے سارا بتایا کہ میں لومڑی کی طرح سمٹ سمٹا کے اندر داخل ہوئے ہوں، تو باقی صحابہ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے نعلین مبارک، جوتا مبارک عطا فرمایا. فرمایا ابو ہریرہ اس چار دیواری کے باہر جو بھی تجھے ملے اسے جا کے یہ خوشخبری دے دو کہ جس نے صدق کے دل سے اللہ کے ایک ہونے کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی دے دی، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دی، اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں خوشی خوشی جب باہر نکلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آئے. میں نے پوچھا یہ آپ کے ہاتھ میں دونوں جوتے کیا ہیں؟ میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعل مبارک ہے. تو حضرت عمر نے مجھے کہا واپس چلو. تو میں نے تو حضرت عمر نے مجھے میرے اس سینے پہ رکھ کر جو دھکا دیا کہ میں اپنی سرین کے بال نیچے گرا. حضرت عمر نے کہا لوٹ جا نبی علیہ السلام کے پاس. میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس روتا ہوا پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ میں نے کہا عمر نے مجھے ایسے دھکا مارا، میں سرین کی بل گرا ہوں. تو عمر بھی پیچھے آ رہے تھے.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتنی دیر میں پہنچ گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت عمر عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ نے ابو ہریرہ کو اپنے نالین مبارک دے کے اس لیے بھیجا تھا کہ آپ جو بھی دل کے یقین کے ساتھ یہ کہے شہادت دے گواہی دے تو وہ جنت میں جائے گا، یہ خوشخبری سنانے کے لیے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں عمر میں نے اسے اسی لیے بھیجا تھا. تو حضرت عمر عرض کرنے لگے حضور ایسا نہ کیجئے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں لوگ بس اس شہادت ہی پر بھروسہ کر کے صحیح عمل نہ چھوڑ دیں، لہٰذا انہیں اسی طرح عمل کرنے دیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانے دو. تو اس حدیث شریف میں کچھ چیزیں وضاحت طلب ہیں. ایک چیز تو حضرت ایسا محسوس ہوتا ہے، واقع سے لگتا ہے کہ ابو ہریرہ کو پہلے ویسے کہا ہوگا حضرت عمر نے، وہ نہیں مانے تو پھر دھکا دیا کہ واپس لوٹ جاؤ. اور دوسری چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر یہ وہ صحابہ ہیں، حضرت عمر تو وہ صحابی ہیں جس پر اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نبی نہیں ہے لیکن اللہ ان کے دل پر چیزیں القا کرتا ہے، میری امت کے محدث ہیں. تو وہ سمجھے راز کو کہ اگر ان کو یہ بات پہنچا دی امت تک پہنچ گئی تو یہ تو امت یہ عمل کرے گی نہیں، چھوڑ دے گی سارے اعمال. تو اس لیے حضرت عمر نے ایسا کیا. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ والی حدیث میں گزرا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی میں یہ خوشخبری سنا دوں کہ جو شہادت کی گواہی دے وہ جنت میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ رہنے دے، لوگ اس پر تقیہ بھروسہ کر لیں گے، عمل چھوڑ دیں گے. تو اسی طرح حضرت نعمانی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو حدیث شریف ہے مقدس شخصیات، یہ اقدس اور مقدس شخصیات پر کچھ حال ایسے بعض اوقات ہوتے ہیں جب اللہ کا جلال اور ان پر غضب کی وہ کیفیت طاری ہوتی ہے جلال کی، تو پھر وہ ایسی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایسا تو انہیں نظر آتا ہے کہ اس عمل سے یہ جہنم، یہ اللہ کا غضب، تو پھر وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے کام کرنے سے جنت نہیں ملے گی، یہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا. اور کبھی مکاشفے اور مراقبے میں اللہ کی رحمت کا جب کھلتی ہے، کشف ہوتا ہے، ظاہر ہوتی ہے، تو پھر ان کی کیفیت رحمت کو دیکھ کر ایسی ہو جاتی ہے کہ اللہ کی یہ رحمت اتنی وسیع. پھر ایسی بات وہ مقدس شخصیات فرماتی ہیں کہ کچھ بھی نہ ہو، ذرہ خیر ہو اللہ اس پر بھی بخش دیں گے. اسی قبیل میں سے اس کو لیں. اسی طرح بعض احادیث میں جو غضب ہے اور بعض میں ایسی میں جو بشارت ہے، تو یہ سمجھیں کہ یہ ان کا ذاتی جو تقاضا ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ ان کا اثر یہ ہے، اور یہ نہیں فرمایا جیسے یہ نزلے والا یہ حکیم کہتے ہیں جو عطری پھل کھاتا ہے اس کو کبھی بھی نزلہ نہیں ہوگا، لیکن یہ عطری پھل کھائے اور ساتھ ایسی چیزیں کھائے جس سے نزلہ ہوتا ہے کہے مجھے نزلہ نہیں ہوگا. تو انہوں نے خاصیت بتائی ہے کہ عطری پھل کی یہ خاصیت ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصیت بتائی ہے کہ کلمہ شہادت کی یہ خاصیت ہے. اب اگر کوئی ان کے ساتھ برے اعمال کرے گا تو اس کی وجہ سے وہ اس عمل کی سزا بھگتے گا اور اس کو وہ نتیجہ ملے گا. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا